اور پھر ہمارے ایک دوست شاہد خاقان عباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں. 1999 میں میرے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں. کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی، بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی ہیں. پھر اس کے بعد خواجہ سلمان رفیق ہیں، طلال چودھری ہیں، میاں جاوید لطیف ہیں، نہال ہاشمی ہیں، احد چیمہ ہے، اور میرا چھوٹا سا بھتیجا ہے یوسف عباس شریف. اس نے بھی اس عمر میں جیلیں کاٹی ہیں. اگر میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ سب لوگ جو ہیں یہ پارٹی کے انتہائی قیمتی اثاثہ ہیں. اور بھائی میں تو آج جب سوچ رہا تھا کہ صدارت کا منصب مجھے دوبارہ پیش کیا گیا ہے یا مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا پنجاب 1985 اس وقت سے لے کے 2017 تک سارا نقشہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا. کن کن مراحل سے میں گزرا اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کارنامے انجام دیے. اللہ تعالیٰ کون کون سے کام ہم سے لیے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے، میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، چاہے وہ صوبے میں چاہے وہ مرکز میں، الحمدللہ ہم نے ملک کو ٹرن اراؤنڈ اور ملک کی تقدیر بدلنی شروع ہو گئی. اور پاکستان کے اندر اس زمانے کو ذرا یاد کرو. میں تو 1990 کی طرف نہیں جا رہا. اگر وہاں سے کاؤنٹ کرو گے، خلل اگر نہ آتا تو آج پاکستان اس خطے کی تو دور کی بات ہے، اس بر اعظم میں ایک منفرد حیثیت رکھتا. یہ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سب اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان اس خطے کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتا. پاکستان اس اپنا جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ 1947 سے جاری ہے. 1947 اس وقت سے جاری ہے اور یہ آج تک جاری رہا، جس نے پاکستان کو بہت افسوس کی بات ہے کہ کمزور کیا. میں ابھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے آ گیا ایک اور کہ کامران مائیکل صاحب ہیں، انہوں نے بھی 10 ماہ کی جیل کاٹی ہے. حافظ نعمان صاحب ہیں، 10 ماہ انہوں نے جیل کاٹی ہے. پھر مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے جیل کاٹی ہے. تو ان سب حسن فواد صاحب نے جو ہے وہ بھی جیل کاٹی ہے 1.5 برس. تو یہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں یہ نام نہیں لے سکا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں، یہ کبھی کبھی ایسا مجمع ہوتا ہے. آج پارٹی کے کریم بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں. یہ ہمیں مان لینا چاہیے، یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں ماری ہیں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ، کہ 1990 میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بنا، اگر خلل نہ آتا، بیچ میں ٹانگیں کھینچنے والے لوگ نہ آتے، آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا. آج ڈالر بھی میرے زمانے میں 104 پہ تھا، میں اسی کی بات کروں گا، میں آج کی بات نہیں کرتا، یا 6 مہینے یا سال 2 سال پہلے کی بات نہیں کرتا.
میرے زمانے میں 104 تھا. آپ یقین کریں کہ 104 پر بھی نہ ڈالر پہنچتا. ڈالر آج بھی کہیں 50 روپے کے لگ بھگ ہوتا. یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار میں سب سے آگے ہوتا. ذرا ملاحظہ فرمائیں, میں 1990 میں نہیں جا رہا. اگر میں جاؤں گا تو بہت کچھ کہنا پڑے گا. 2017 میں آ جائیں. میں بتاتا ہوں, قوم کو بھی پتہ لگنا چاہیے. ہماری قوم کی یادداشت کمزور ہے. کمزور ہے, یہ نہیں سمجھتی اس نے کیا کیا اور یہ شخص کیا کر گیا ہے. اس نے کیا تعمیر کیا اور اس نے کیا تباہی کی ہے. آٹا میں 35 روپے چھوڑ کر گیا تھا. میں پھر دوبارہ گنوا دیتا ہوں کیونکہ سب کی یادداشت کمزور ہوتی ہے. روٹی 4 روپے کی تھی, چینی 50 روپے کی تھی, پٹرول 65 روپے لیٹر تھا, ڈالر 104 کا تھا, سونا 50,000 روپے تولا تھا, سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھیں. بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا. ہمارے ہاتھ میں کوئی کشکول نہیں تھا. کوئی کشکول نہیں تھا. یقین مانے کبھی کشکول لے کر ہم نہیں گئے کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو, ہمیں اتنا امداد دے دو, ہمیں اتنی گرانٹ دے دو. کبھی نہیں. اپنے زور بازو پہ سارے کام کیے الحمدللہ. اپنے وسائل سے سارے کام کیے. دہشت گردی کا خاتمہ جیسے پوچھ چکے ہیں وہ آسن اقبال صاحب, ہم نے کیا. ہم نے کراچی کا امن ہم نے بحال کیا. موٹر ویز پاکستان میں ہم نے بنائی ہیں. ہم نے. آج ذرا کوئی بتا دے نا یار, آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, 1947 سے لے کے 2024 تک کسی نے کوئی موٹر وے بنائی ہے؟ اگر کوئی بنائی تو دکھائے نا بھائی. اگر کوئی بنائی ہے کسی نے تو دکھائے. ہم نے بنائی ہے. لوڈ شیڈنگ کا اس ملک کے اندر خاتمہ کس نے کیا؟ 2016 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا. سٹاک مارکیٹ عروج پر تھی اور سی پیک پورے زور سے چل رہا تھا اور زر مبادلہ کے ذخائر نئی بلندیوں کو چھو رہے تھے. بھائی یہ کچھ چھوٹی باتیں ہیں جو میں گنوا رہا ہوں آپ کو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم 1990 سے, بھائی آپ یہ دیکھیں نا, آپ کی آوازوں سے, بھائی ٹھہرو یار, آپ کی آوازوں سے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. ابھی 5 منٹ میں نے اور بات کرنی ہے, ذرا آپ خاموشی کے ساتھ سنیں ذرا. تو میں نعرے نہ ماریں. اگر کوئی تالی مارنے کی بات آتی ہے تو تالیاں بجا دیں. لیکن پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی. کروڑوں عوام کو اس خوشحالی سے محروم کر دیا. میں پوچھتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا بھی یہ کوئی بات تھی کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو لہذا آپ وزیر اعظم ہیں, آپ گھر جائیں چھٹی کریں؟ یہ کون سے ملک میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں, پاکستان کے علاوہ آپ کسی اور ملک کا نام لیں جہاں یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں؟ بتائیں ذرا, بتائیں. یا تو ہوتا نا کہ میں نے 460 ارب روپے کا